والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد آمین قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد آمین انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آمین مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صحابہ سیدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے اللہ کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی یہ محفل وسیم بھائی کے والد مرحوم کی برسی کے موقع پر بطور ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے
میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ بہت جلد ہماری محفل کے خصوصی خطیب اور خصوصی مہمان جن کو سننے کے لیے آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں، میری مراد عالم اسلام کی وہ عبقری شخصیت جس کے خطابات نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیے ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، اور ہم ان سے انشاءاللہ ان کے ملفوظات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جتنی دیر حضرت تشریف لاتے ہیں اتنے وقت میں کچھ باتیں میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو پیدا کر کے ہم نے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی، ہمارے پاس زندگی بہت تھوڑی سی ہے، وقت بہت مختصر ہے، ہم دنیا کے اندر بہت کم ٹائم لے کر کے آئے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں 70 سال جی رہا ہوں یا 70 سال جیوں گا، کوئی سوچتا ہے میں 80 سال جیوں گا، کوئی سوچتا ہے میں 100 سال، عمر کتنی ہی ہو۔ ابھی آپ میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمر 30 سال ہو گئی ہوگی، 20 سال ہو گئی ہوگی، 50 سال ہو گئی ہوگی، 60-70 سال بھی ہو گئی ہوگی، لیکن اگر ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ہم پیدا کب ہوئے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صبح کو پیدا ہوئے اور ابھی شام کو ہماری عمر اتنی ہو گئی۔ یاد رکھیے یہ عمر بہت تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، یہ عمر بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، بلکہ کسی نے اس عمر کو یوں تشبیہ دی ہے کہ جیسے فیکٹری سے جب برف نکلتا ہے تو وہ پگھلتا ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے فیکٹری سے نکلنے والے برف کے اندر کبھی بڑھوتری نہیں ہوتی بلکہ وہ گھٹتا ہی جاتا ہے، وہ پگھلتا ہی جاتا ہے۔ جس طریقے سے برف کارخانے سے باہر نکلنے کے بعد مسلسل پگھلتے رہتا ہے، ویسے انسان ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد اس کی زندگی صرف گھٹتی ہی رہتی ہے۔ یہ گھڑی کی سوئیاں جو 1 سیکنڈ کھسکتی ہے تو وہ ہمیں 1 سیکنڈ موت سے قریب کر دیتی ہے، 1 منٹ آگے بڑھتی ہے، 1 منٹ موت سے قریب کر دیتی ہے، 1 گھنٹہ آگے بڑھتی ہے، 1 گھنٹہ موت سے قریب کر دیتی ہے، 1 دن گزرتا ہے، 1 دن ہم موت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی زندگی لے کر آئے تھے اب کسی کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ فریب میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگیاں مختصر ہو رہی ہے، زندگیاں گھٹ رہی ہے، اور اللہ اکبر ہمارا حال تو دیکھو، اپنی غفلت تو دیکھو، ہماری زندگیاں گھٹ رہی ہے، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور ہماری غفلت کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، نہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم ہے، نہ رب کے کلام کی تلاوت کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، غفلت ہی غفلت ہے۔ اللہ اندازہ تو کریں جب یہ موت آئے گی اور جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اور بہت جلدی ٹوٹے گا، اور پھر موت کس طرح آئے گی، موت کے آنے کا انداز کیا ہوگا، آج ہم سب اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم تو اپنی جوانی پر ناز کر رہے ہیں، ہم تو اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں، ہم تو اپنی جوانی پر اترا رہے ہیں، اور جوانی پر غرور کر کے، جوانی پر گھمنڈ کر کے، جوانی پر ناز کر کے عالم یہ ہے ہر وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ جس کا جواب جب ہم اپنے باپ کے سامنے نہیں دے سکتے تو اپنے اللہ کے سامنے کیسے دے سکیں گے، اپنے رب کے سامنے کیسے دے سکیں گے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی غفلت ہے، اور اللہ جتنی غفلت ہے اتنی ندامت ہوگی، لیکن وہاں ندامت سے کام نہیں چلے گا، وہاں شرمندگی سے کام نہیں چلے گا۔ آئیے موت کیسے
کیسے آتی ہے ذرا اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم میں سے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ایک صحابی کی موت کے وقت کے لمحات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میں نے صحابی کی آخری لمحات کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، صحابیت سے بڑی منقبت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جس کو صحابی کہہ دیا مطلب یہ کہ وہ منقبتوں کی انتہا پر ہے، اس سے بڑی انتہا نہیں ہو سکتی منقبت کی۔ منقبت کی سے بڑی انتہا، ہزاروں غوث کتب ابدال اوتاد اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے جس مقام پر اللہ نے صحابہ کو فائز فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، لوگ خواب میں رسول اللہ کو دیکھنے کی دعائیں کرتے ہیں، صحابہ وہ ہے جنہوں نے خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کو بار بار دیکھا۔ سبحان اللہ، جن کی نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے، جن کی نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے، ان نگاہوں کے بارے میں میرے امام عشق و محبت کتنی پیاری بات کہی۔ عرض کرتے ہیں صحابہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں مدحت کرتے ہوئے کہتے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، سبحان اللہ، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ قربان جائیں جن آنکھوں کو خدا پیار سے دیکھے، وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں، صحابہ کی آنکھیں، صحابہ نے وہ شرف حاصل کیا ہے، اب تو شرف کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہاں رک کر کے بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ عظمت صحابہ کے نام سے کانفرنس کرتے ہیں تو بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں کہ کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ملا جی آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک طرف آپ توجہ تو کریں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کیا بات، ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب نمازی کے برابر ہو سکتا ہے، حاجی کے برابر ہو سکتا ہے، غازی کے برابر ہو سکتا ہے، شہید کے برابر ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے افضل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ صحابہ کے برابر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ صحابہ نے وہ عبادت کی ہے، وہ عبادت قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کی عبادت کیا ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہے، اس لیے یہ عبادت وہ ہے۔ اب یہ عبادت نہیں کی جا سکتی تو مجھے بتاؤ، جس نے ان کا چہرہ دیکھ لیا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا چہرہ دیکھ کر صحابہ بے مثال ہوئے ہیں، جب ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو چہرے والے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، سید امین القادری صاحب